السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام دوست احباب کو دل کے اتہ گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ آج جو ہم عید کا دن مناتے ہیں، آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں اور اس کے لیے ہم بے چینی سے انتظار کرتے ہیں اور بہت سی تیاریاں کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں اور اس دن کو بہت ہی اچھے انداز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بعد مسلمانوں کو یہ خوشی کا دن عنایت فرمایا۔ اب یہ شروع کیسے ہوا، یہ کب سے شروع ہوا، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ تمام باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، ہجرت مدینہ سے پہلے یثرب کے لوگ 2 عیدیں مناتے تھے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی تو اس وقت مدینے کے جو پہلے لوگ تھے، اور مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، تو وہاں کے لوگ 2 عیدیں مناتے تھے جن میں وہ لہو لعب اور طرح طرح کے خرافات اور ان تمام چیزوں میں مشغول ہوتے، بہرہ روی کے مرتکب ہوتے اور طرح طرح کے خرافات میں لگ جاتے۔ خالص اسلامی فکر اور دینی مزاج کے مطابق اسلامی تمدن اور معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ حدیث شریف کی کتاب سنن ابی داؤد کی حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ یعنی اب تہواروں کی اصلیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ یہ کب سے تم نے منانا شروع کیا اور یہ کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں دنوں کے تہوار کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم الفطر، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 2 دن مسلمانوں کو ان تہواروں سے زیادہ بہتر دن عطا فرما دیے۔ غالباً جو دور جاہلیت میں یہ خوشی کا دن منایا کرتے تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو خوشی کا دن ہے وہ نوروز اور مہرجان کے ایام ہیں۔ یہ ایران کے لوگ اور اسی طرح پہلے بت پرست لوگ اس طرح کی عیدیں منایا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو دن وہ عید سے پہلے منایا کرتے تھے وہ نوروز اور مہرجان ہی کے دن تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تہوار منانے سے منع فرما دیا اور فرمایا اللہ نے ان کے بدلے میں آپ اپنے خصوصی انعام اور اکرام کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مبارک ایام مسلمانوں کو عطا فرما دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلاتے ہوئے نکل آتے ہیں، مجھے میری عزت اور جلال اور میرے کرم اور میرے بلند مرتبے کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے، بندو تم گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں بھی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کے لفظ کا ذکر آیا ہے، اور ارشاد تعالیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، یا اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے، اور اس طرح اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے بطور عید یادگار قرار پائے، تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین، اس سے بھی علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی دن کسی مذہب کا خصوصی دن ہو جس میں اللہ رب العزت نے ان پر کوئی انعام فرمایا ہو، اس دن کو یوم عید کا دن کہا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح عید کہتے ہیں لوٹنے کو، عربی میں عید کہتے ہیں عود، لوٹنا۔ تو چونکہ عید بھی ہر سال لوٹ کر آتی ہے اور اپنی خوشیاں دوبارہ لے کر آتی ہے، تو اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان بڑی دھوم دھام سے عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں، جہاں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاقی اقدار کی پاسداری بھی کی جاتی ہے، جبکہ اقوام عالم امت مسلمہ کے اس تہوار کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ اس پیغام کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسلام امن کا پیغام ہے۔ اسلام کے تہوار کے اندر، اسلام کے مذہبی تہوار کے اندر ہی امن کا درس ہے، اور ساری دنیا کے لوگ اسے بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اسلام میں عید منانے کے لیے خود بہت سے آداب اور طریقہ کار مقرر کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے یہ سکھلایا ہے کہ ہمیں عید کے دن کس طرح منانا چاہیے اور اس میں کون کون سا عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے عید کے دن مسنون اعمال کی رعایت کرنا تمام مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ نماز کے لیے جانے سے قبل غسل کرنا، عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ نہ کھا کر جانا، اور کوئی کھانے سے پہلے اگر جا بھی رہے تو کوئی میٹھی چیز کھا لے عید الفطر والے دن۔ اسی طرح عید کے دن تکبیریں کہنا، راستے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح عید کی مبارکباد کے لیے بھی جو الفاظ صحابہ سے منقول ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو ان الفاظ سے مبارکباد دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ عید کے لیے خوبصورتی اور اچھا لباس پہننا، اچھا لباس ہو، اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہ ہو تو وہ اپنے پاس جتنے بھی کپڑے ہیں ان میں جو سب سے بہتر کپڑا ہے وہ پہن لے۔ عید کی نماز کے لیے آنے جانے میں راستے بدلنا، ایک راستے سے گئے تو دوسرے راستے سے آنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اس طرح عید کے دن اپنے مستحق رشتہ داروں کا خیال کرنا، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا، انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنا۔ عید کا دن بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ اس دن میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گرم جوشی سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ناراضگیاں ہوتی ہیں اسے دور کر دیتے ہیں۔ بہت سے مختلف علاقوں کے اندر مختلف انداز سے عید منائی جاتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، رشتہ داروں اور دوستوں کے یہاں جانا، آؤ بھگت کرنا، شامل ہونا، دعوتیں کرنا، اس کے علاوہ بڑے بوڑھے بچے جوان نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، ان سے ملا جاتا ہے، بڑوں کو اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو عیدی دی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو اس عید کے دن کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس دن کو بارونق بنانے کے لیے، تو وہ جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے اس دن کو بہت ہی بارونق بناتے ہیں۔ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ہیں، چہل قدمی نہیں ہوتی، بچوں کی خوشیاں نہیں ہوتی، عیدی اور آپس میں میل ملاپ کا ماحول نہیں ہوتا، تو اس گھر میں عید محسوس نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح مختلف قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، خصوصاً ہمارے بر صغیر کے اندر شیرینی بنائی جاتی ہیں، سویاں، شیر خورما، بعض جگہوں میں کھیر بنائی جاتی ہے۔ عرب ممالک میں بھی مختلف قسم کی میٹھی ڈشیں ان کے یہاں ہوتی ہیں۔
جو ہمارے یہاں سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، تو طرح طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں، اور وہ کھجور سے جو ہے ایک خاص قسم کا کھیر کہہ لیں یا اسے شیر خورما کہہ لیں تیار کرتے ہیں، بڑی لذیذ ہوتی ہے وہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ پڑوسیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، جو بھی ان کے گھر میں آتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں، تو بڑا ہی خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ عید الفطر جہاں یہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اسی طرح جو مرحومین ہوتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کہ ان دنوں میں اپنے بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عزیزوں سے مرحومین سے ملنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور اس کا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، جن پر صدقۃ الفطر لازم ہوتا ہے تو وہ فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسلمانوں کی بہت ہی خوبصورت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبادت ہے، جس میں غریبوں کا احساس ہے۔ عید سے پہلے غربا کو فطرانے کی رقم پہنچتی ہے، جس سے وہ بھی اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک خوشی کو وہ منا سکے، اپنے بچوں کو بھی وہ کچھ اچھا کھلا سکے، اور یہ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ چیز کو لازم کیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی فطرانہ ادا کرتا ہے لیکن پڑوس میں کوئی بچہ غریب ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ہمارے بچے اچھے کپڑے پہنے، اچھے لباس میں ہو، اچھی ان کی گھڑیاں ہو، ہر چیز ہو، پڑوس کا بچے کے کپڑے میلے ہو وہ روئے گا۔ بڑے جو ہوتے ہیں وہ تو دل کو سمجھا لیتے ہیں، لیکن بچے جو ہے وہ ہار مان جاتے ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کے ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں اور ان کے سامنے روئے اور ضد کرے کہ فلاں کے پاس جو ہے وہ اچھے کپڑے ہیں، اچھے گاڑی ہے، اچھی گھڑی اس نے پہنی ہے، اچھی جوتی لی ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اس سے ماں باپ کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اسلام ہمیں امن و امان اور محبتیں بانٹنے کا حکم دیتا ہے۔ تو محبتیں ہم تبھی بانٹ سکتے ہیں جب ہم پڑوس کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھے، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھے، تو یہی عید کا پیغام ہے۔